محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے صلح حدیبیہ کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلی آیات کریمہ میں کفار کا حال بیان فرمایا ہے، کفار کا انجام بیان فرمایا ہے، کس طرح کافروں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کی لعنت نازل ہوئی، اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے۔ ایک ہی میدان ہے، ایک ہی ماحول ہے اور دو قومیں ہیں، دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے اور دوسری جماعت پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ایک جماعت پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے اور دوسری جماعت پر اللہ کی سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی میدان ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، اسی میدان میں اسی مقام پر ایک جماعت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، ایمان والوں کی جماعت ہے، جس کے راہبر و رہنما امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری جماعت ہے کفار کی، مشرکین مکہ کی۔ تو اسی میدان میں ایک جماعت پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، دوسری جماعت پر اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے۔ کافروں کی جماعت پر، کافروں کی قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اللہ کا غصہ نازل ہو رہا ہے، اور اسی میدان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت ہے، جس پر رحمت نازل ہو رہی ہے، جس پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ کون سا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ یہ ایمان والے تھے اور وہ کافر تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار تھے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسی منظر کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، چنانچہ جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو زمانہ جاہلیت کی حمیت تھی۔ زمانہ جاہلیت کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا، زمانہ جاہلیت کی جو ضد تھی، جو اناد تھا، اس کو کفار مکہ نے اپنے دلوں میں جگہ دی اور اپنی ضد پر، اپنے اناد پر ڈٹے۔ تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر سکینہ نازل فرمائی۔ کفار مکہ زمانہ جاہلیت کی حمیت پر قائم رہے۔ زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ جو ان کی رسم تھی، رواج تھا، تکبر تھا، غرور تھا، ضد تھا، اناد تھا، اسی پر قائم رہے۔ جب صلح ہو رہی تھی دو جماعتوں کے درمیان، صلح کے دوران بھی انہوں نے اپنی پرانی روش نہیں چھوڑی کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دی، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بے اعتراض کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ بسمک اللہم لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو ہماری کوئی صلح نہیں ہے۔ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، ہم ان صفات سے واقف نہیں ہیں، یہ کیسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جائے، اس کو مٹا دیا جائے اور بسمک اللہم لکھا جائے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ نے ان کی تمام شرائط تسلیم کرنی ہے، لیکن صلح کو برقرار رکھنا ہے، صلح قائم کرنی ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط بھی قبول فرما لی کہ چلو ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، لیکن صلح کو قائم رکھو۔ اور جب دوسری شک لکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس طرح لکھا گیا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار مکہ نے اس بات پر بھی اعتراض کر دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنا، ہم یہ نہیں لکھنے دیں گے۔ محمد بن عبداللہ لکھ سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں لکھ سکتے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں تو پھر ہمارا جھگڑا بھی کوئی نہیں ہے، اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جھگڑا ہمارا یہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ تسلیم کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے یہ مٹا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی مٹا دیے اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ یعنی یہ وہ زمانہ جاہلیت کی حمیت تھی جو ان کے دلوں میں قائم تھی، وہ پرانی ضد، اناد، نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ جب دو جماعتوں کے درمیان صلح ہو رہی تھی اور کفار ہر بات پہ اڑ رہے تھے اور اپنی بات منوانا چاہتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر بھی جذبات تھے، ان کا بھی اپنا مزاج تھا کہ ایسی دب کر صلح کیوں کی جائے، اتنی مشکل شرائط کیوں تسلیم کی جائیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کو بہت تکلیف پہنچی اور بہت غصہ تھا، بہت جذبات تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ شرائط سن کر چاہتے تھے کہ بس اللہ کرے جنگ ہو جائے، جہاد ہو جائے، ان کے ساتھ ٹکرا جائیں، یا ہم ختم ہو جائیں یا یہ ختم ہو جائیں، فیصلہ ہو جائے، آج ہی فیصلہ ہو جائے ان کے ساتھ، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے ساتھ جہاد شروع کر دیا جائے، ان کے ساتھ زبردست لڑائی شروع کر دی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نہیں، ہم نے ابھی جہاد نہیں کرنا بلکہ صلح کرنی۔ اس لیے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ دین اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنے جذبات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جہاد کرو تو پھر جہاد کرنا فرض ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اب جہاد نہیں کرنا، صلح کرنی ہے، تو اب جہاد نہ کرنا، یہ اجر اور ثواب کی بات ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی۔ صحابہ کرام کے جذبات تو یہ تھے کہ ابھی جنگ ہو جائے، ابھی لڑائی ہو جائے، شروع کر دیں کتاب، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے جذبات پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کی، اپنے جذبات کو قربان کیا، اپنے غصے کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا کہ نہیں، ہم نے اپنی خواہشات پر عمل نہیں کر